بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى يؤخرون رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا عمل ہوتا ہے اور ان کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں۔ ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ آپ حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں اور کچھ ہمارے ساتھی وہ کہتے ہیں بھی حکمت کے خلاف ہے۔ عام طور پر آپ نے میرے بیانات میں یہ سنا، میں زور شور سے کہتا ہوں کل خانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چہلم کا، برسی کا، ان چیزوں کا، جمعرات کے ختم کا، تیجے کا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر معاملے میں آپ کی سنت موجود ہے اور محفوظ ہے۔ چنانچہ سحری اور افطاری کے بارے میں ایک سنت تو پہلے نمبر پر یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام ان میں سے ایک میں جلدی کرتے تھے اور ایک میں تاخیر کرتے تھے۔ کون سا کام ہے جس میں دیر کرنی ہے؟ وہ ہے سحری۔ سحری کب آدمی کو ختم کرنی چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ آدمی 1 بجے سحری کر کے سو جائے کہ صبح میں روزہ رکھوں گا، روزہ تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کی یہ سحری سنت کے خلاف۔ مثلا آج 7 منٹ پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ سحری کرتے کرتے آپ 5 منٹ پر ختم کر دیں، آپ 6 پر ختم کر دیں، زیادہ احتیاط کرنی ہے تو آپ آخری 10-15 منٹ اسی کام میں لگا دیں تو آپ کی سحری جو بالکل آخر وقت تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت، یہ ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اگر اتباع کے کوئی لائق ہستی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں طریقہ کن کا اختیار کرنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام سحری کے کھانے میں تاخیر فرمایا کرتے تھے، آخر تک آپ علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ سحری کے کھانے میں جو میسر ہو، روٹی کا ٹکڑا مل جائے، روٹی مل جائے، سالن مل جائے، دہی مل جائے، جو بھی آپ کھائیں، ہر شے اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ایک چیز کی آپ علیہ السلام نے جو تعریف کی ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم یعنی اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں کہ جس کھانے کو نبی علیہ السلام نے سحری میں بہترین سحری کا کھانا فرمایا، نعم سحور المومن التمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ تو حضور علیہ السلام کھجور صرف افطاری میں نہیں کھایا کرتے تھے بلکہ سحری میں بھی کھایا کرتے تھے۔ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے تو میں اپنے دسترخوان پہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کہیں ملے تو مجھے اس سنت پر عمل کی توفیق ہو جائے۔ ہم کیا ہیں؟ کامل انسان تو نبی علیہ السلام تھے، جن کی ہم نے اتباع کرنی کہ انہوں نے سحری کیسے کی ہے اور افطاری کیسے کی ہے۔ تو بہترین کھانا مومن کا وہ کھجور ہے، 1 دانہ 5 7 یہ طاق عدد لے کر کھانے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ طاق نہ بھی ہو تب بھی مطلق ذکر ہے، آپ کھائیں اس کو۔ طاق عدد اس لیے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ابھی عمر چھوٹی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ماں نے کہا یہ جو بادشاہ بیٹھا ہے اس کے ارد گرد اس کی لونڈیاں کھڑی تھیں، بڑی خوبصورت تھی اور خود شکل کا بھدا تھا اور کہلاتا کیا تھا کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ۔ یہ بات یاد رکھ
رکھیں کہ عقیدہ یہ بناؤ کہ خدا کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جانوروں کی طرح زندگی ہے، بل ہم ازل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں آتا نا تو کوئی زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ابھی نبوت ہی نہیں ملی، ابھی تو آپ لڑکے تھے، ابھی 40 سال میں جا کر آپ کو نبوت ملنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی شکل بھدی ہے، اور اس کے ارد گرد جو اس کی مخلوق آپ کہہ رہی ہیں مخلوق ہے، اس وہ شکل کے اعتبار سے حسین ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ کہلانے کا حقدار ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ فطری طور پر اللہ نے ان کو توحید عطا فرمائی۔ تو انبیاء علیہ السلام قابل اقتداء ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے کھجور جو ہے اس کو بھی ہم شامل کریں کس کے اندر؟ سحری میں۔ افطاری کے بارے میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام افطاری میں جلدی کرتے تھے، جیسے وقت ہو جاتا تھا تو فوراً افطار کرتے تھے۔ افطار کرنے میں آپ مزید احتیاط، بس اتنا پتہ چل جاتا یقین کا کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کو دنیا کے فتنوں کا دینی حوالے سے تھوڑا تھوڑا پتہ ہوگا۔ آج کل ایک نیا بیان جاری کیا ہے ایک باطل فرقے نے کہ رات تک قرآن پاک میں آتا ہے روزہ مکمل کرو رات تک۔ یہ آج کل نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن کی آیت کا مطلب غلط بیان کیا۔ قرآن میں ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ مکمل کرو رات تک۔ شوشہ یہ چھوڑ دیا کہ رات تو دیر سے ہوتی ہے جس وقت کے ستارے نکلتے ہیں۔ یاد رکھیں ستارے دکھائی دیں تو رات شروع ہو، یہ غلط ہے۔ رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جائے، اس وقت رات شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ادھر سے آنے لگے اور دن ادھر سے جانے لگے، مغرب کی طرف سے دن پیٹ پھیرنے لگے یعنی جانے لگے، کیونکہ ادھر سے ہی دن ختم ہوگا نا، وہ ڈوبے گا تو دن ختم ہوگا۔ اور اسی حدیث میں صراحت ہے وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فافطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ یعنی مزید ستارے نظر آئیں اس کی کوئی ضرورت، تو رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے۔ اصل میں آج کل ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آسان بات بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 30 سال ایک بندہ آتا رہا، ہر بندہ مسئلہ پوچھتا تھا، وہ نہیں پوچھتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو 30 سال سے آ رہا ہے، کبھی تو بھی پوچھ لیا کر۔ اس نے کہا اچھا جی میں آج مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ جی ہم روزہ کب افطار کریں؟ حضرت نے فرمایا یہ تو آسان ہے، یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، جب سورج غروب ہو۔ اب اس نے آگے سے یہ کہہ دیا، کہنے لگا جی عجیب جواب دیا آپ نے، سورج آدھی رات تک غروب نہ ہو تو ہم روزہ افطار نہ کریں؟ ہاں جی۔ حضرت نے فرمایا تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے، آسان سی بات ہی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور آج حدیث پڑھ لیں آپ کہ یہ کون سے لوگ تھے جو روزہ دیر سے افطار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الدین ظاہرا، یہ میرا دین اسلام غالب رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کب؟ فرمایا ما عجل الناس الفطرہ، جب تک لوگ مسلمان افطار کرنے میں جلدی کریں گے، افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، جیسے وقت ہوگا فوراً افطار کریں گے، فرمایا میرا دین غالب رہے گا۔ لأن اليہود والنصارى یؤخرون، اس لیے کہ یہود و نصارہ روزہ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ کام یہودیوں کا ہو سکتا ہے، یہ کام عیسائیوں کا ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کام ہے، اس ایک کام میں افطار کا وقت آ گیا ہے، آپ فوری روزہ افطار کریں، حضور فرماتے میرا دین غالب رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھنے میں بڑا وقت لگا ہے، آپ کو تو وہ اشکال ہی پیدا نہیں ہو رہا جو مجھے پیدا ہوا۔ کیا
کہ کیا ایک کام کی وجہ سے دین غالب ہو جائے گا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جلد افطار کرنا، جب افطار کا وقت ہو جائے فوری افطار کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت تک غالب رہیں گے جب تک میری سنتوں پر چلتے رہیں گے، جب حضور کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مسجدوں میں یہ کام نہ ہو جو بدعت والے ہیں، مسجدیں ان سے پاک ہوں، شرک سے بدعات سے پاک ہوں، پر لوگ منہ بنا لیتے ہیں کہ ہدایت دینے والا تو یہ اللہ ہے، توفیق عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اصل دین کس چیز کا نام ہے؟ آج ہمیں سبق میں کیا ملا؟ اصل دین ہے حضور پاک کی سنت کا نام، حضور کے طریقے کا نام ہے صلی اللہ۔ ابو عطیہ ایک تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، صحابہ کا دور پایا، 2 صحابی اور ایک ذرا نوجوان تھے، افطار کرنے میں جیسے وقت ہوتا جلدی کرتے اور نماز بھی مغرب کی جلدی پڑھتے، اور دوسرے عمر کے اعتبار سے تھوڑے بوڑھے تھے تو ان کو افطار کرنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی اور نماز کھڑی کرنے میں بھی دیر ہو جاتی۔ تو ابو عطیہ نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان کے پیچھے بھی، اور دونوں صحابی ہیں۔ تو انہوں نے ام المومنین سے جا کے پوچھا، حضرت ابو عطیہ رحمہ اللہ نے، کہ دونوں صحابی رسول ہیں لیکن ایک جلد افطار کرتے ہیں، جلد نماز پڑھتے ہیں، ایک تھوڑی سی تاخیر کر دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ انہوں نے آگے صرف اسی کا نام پوچھا، یہ بتاؤ کہ جلد افطار کون کرتے ہیں اور جلد نماز کون پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، وہ دونوں کام جلد کرتے ہیں۔ تو آگے سے ام المومنین نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے، اس لیے ہمیں سنت کے مطابق افطاری کرنی چاہیے، سنت کے مطابق۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو سحری کا کھانا ہے یہ اس کھانے کو عام کھانا نہ سمجھے، یہ سحری کا کھانا حدیث پاک میں ہے، یہ برکت کا کھانا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت کا کھانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس کے لقمے عام لقمے نہیں ہیں جو عام ہم کھانا کھاتے ہیں، اس لیے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔